رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ پاک جنت کو خوبصورت سے خوبصورت سجاتے ہیں اور پھر جنت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے جنت تو گواہ رہنا کہ میں تجھے اپنے نیک بندوں کے لیے جو ہے وہ سجا رہا ہوں، کہ میرے نیک بندے اس مہینے میں مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور مجھے راضی کرتے ہیں، تو میں اپنے نیک بندوں کے لیے یہ جنت سجا رہا ہوں۔ آپ یہاں نیکیاں جمع کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہاں جو ہے وہ افراتفری کا عالم بنا ہوتا ہے کہ یہ نیکی حاصل کروں، یہ نیکی حاصل کروں، تو وہاں پہ اللہ پاک جو ہے آپ کی نیکیوں کے بدلے جو ہے وہ آپ کے لیے جنت کو سنوار رہے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں اگر گھر کی ڈیکوریشن نہ ہو سکے، فرش نہ چمک سکیں، نئی چادریں نہ بچھ سکیں، رینوویشن نہ ہو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس رمضان میں رحمتوں کے دروازے کھل چکے ہیں اور آخری عشرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اس سے جو ہے وہ آپ کو بھرپور فائدہ جو ہے اٹھانا چاہیے۔ تو آپ نے جو ہے وہ بالکل بھی اگر آپ نے اس چیز سے جو ہے وہ محروم رہ گئے تو آپ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں روزہ دار کی بخشش کر دی جاتی ہے اگر اس نے جو ہے وہ صحیح طرح سے روزے رکھے ہوں۔ جب تک روزہ دار افطار نہیں کرتا تو فرشتے روزہ دار کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں اور روزہ دار کے جو ہے وہ اس کی ہر جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہوتی ہے۔ یہ روزہ دار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی خاص خصوصیات ہیں، یہ روزہ دار کے لیے اس مہینے کی خاص جو ہیں یہ خصوصیات ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاص عشرے میں جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں ہر نیکی کا اجر 10 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن آخری عشرے میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی چیز کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ چیز ہمیں مل جائے گی، اور جب وہ ہمیں مل جاتی ہے تو ہم کس قدر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ چیز جس کا ہمیں ہمارے سامنے نہ ہو اور ہمیں اچانک سے مل جائے، ہمارے حق میں بہتر ہو، جسے ہم سرپرائز کہتے ہیں، تو ہم اس سے بھی زیادہ خوش ہوں گے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ پاک ہمارے لیے اس روزے کا اجر جو ہے وہ ہمیں آخر میں ہی دے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ اللہ کی اہم جو ہے وہ عبادت ہے، اور اس کا اجر خاص ہے، اور اس کا اجر بھی جو ہے وہ اللہ ہی دے گا۔ تو جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ ہمیشہ دل میں آپ کی یہ بات ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں یا میں اس کو نیچا دکھاؤں کہ تم نے اتنے پڑھ لیے اور میں تم سے آگے نکل گیا ہوں، بلکہ ہمیشہ ہمارے دل میں قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ایک پاکیزہ محبت ہو۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے دلوں سے بغض اور کینہ نکال رہے ہیں۔ دیکھیں، جب تک بغض اور کینہ نہیں نکلے گا، آپ کسی سے جو ہے وہ آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، تو اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ جب تک وہ انسان تمہیں معاف نہیں کرے گا، میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ حقوق اللہ تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ نے جس کسی کا دل دکھایا ہے، پہلے تو کسی کا دل دکھائیں مت، اگر دکھایا ہے تو اس سے جو ہے وہ معافی مانگ لیجیے۔ اور اس طرح معافی مانگنے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی بڑی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے کہ اگر کسی سے معافی مانگتے ہوئے تمہیں لگے کہ تمہاری عزت کم ہو گئی ہے تو آخرت میں مجھ سے لے لینا۔ ہمارے درمیان ایگو آ جاتی ہے۔ دیکھیں، آخرت کی مشکلات دنیاوی مشکلات سے کئی گنا زیادہ ہیں اور کئی زیادہ بڑی ہیں، اس لیے آپ صرف دنیاوی اپنی خواہشات نہ مانگیں بلکہ اپنے لیے آخرت بھی مانگیں، اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے تو اس کی دعا لازماً قبول ہو رہی ہے، اگرچہ اس کا صلہ اس کو اسی ٹائم نہیں ملے گا، لیکن اس کا صلہ اسے مل کے ہی رہے گا۔ اور رمضان کے آخری 10 دن رمضان کے پہلے 10-20 دنوں سے جو ہے وہ افضل ہوتے ہیں۔ اس میں آپ روزانہ اگر رات کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں تو آپ کی سمندر کی جا کے برابر بھی گناہ تو معاف ہوں گے، اور اگر آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ صرف پڑھتے ہیں تو اس کے آپ کو 1000 نیکیاں ملیں گی، آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور 1000 ہی آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو پلیز جو ہے وہ اس آخری عشرے میں بھرپور اپنے رب سے جڑو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور صرف دنیاوی ہی خواہشات کو نہ مانگو، دنیاوی ہی چیزوں کو نہ مانگو، بلکہ اپنے لیے آخرت کو بھی مانگو۔ سب کو دعاؤں میں یاد رکھو، اور مجھے بھی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔